السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے اللہ، مجھے ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیرے نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ زندگی خوبصورت رشتوں سے ہے، اور رشتے تب بھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے رہو گے تو لوگ سلام کرتے رہیں گے، جہاں بیٹھ گئے تو لوگ بھیک کی چند سکے تمہارے جھولی میں ڈال کر آگے نکل جائیں گے، اور یہی دنیا کا دستور ہے۔ زندہ انسان کو کندھا دے کر پیروں پر کھڑا کرنا جنازے کو کندھا دینے سے کہیں افضل ہے۔ غلطیاں صرف غلط لوگ ہی نہیں کرتے، بے شمار غلط لوگوں سے بھی کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی غلطی ماننا سیکھیں تاکہ سدھرنے کا سفر شروع ہو۔ اگر کسی کی جانے سے آپ کا دل دکھ رہا ہے تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کی جذبات اس کے لیے سچے تھے، ملاوٹ اس کی جذبوں میں تھی، آپ میں نہیں۔ زندگی جینا سیکھیں۔ زندگی میں دکھ اور پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل سکتی ہے لیکن سکون نہیں۔ سب حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہا ہے۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پر کسی کو ہر بات کا حساب دینا ضروری نہیں۔ بہت سی جگہوں پر دل کو بڑا کرنا پڑتا، نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا، ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں، بدل دیتا ہے۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ جو مزہ بخش دینے میں، وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ حالات دکھ نہیں دیتے اور رویے دکھ دیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ ہم تکلیف کی جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں صبر کی لاٹھی تھام لینے چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں ان کی عیب پر تبصرہ کرنے والے، جن کی عیب پر خدا پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں مت ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کا انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان ایک خوبصورت انسان سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے
اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ آپ کی اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کی اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے بعد بہترین دانائی انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کی خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور سارے زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ مسئلہ ایسے کپڑے کے ہیں جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ علم خدا تعالیٰ کا بہترین عطیہ اور عمدہ زیور ہے۔ بھوکا رہنا عاجزی کی ذلت سے بہتر ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو غائبانہ طور پر تیری خیر خواہی کرے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ ناداں ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ غصہ بھڑکتی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جل گیا۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو 50 سال کی عمر میں دنیا کو ایسے ہی دکھتا ہے جیسے وہ 20 سال کی عمر میں دکھتا تھا، تو اس نے زندگی کے 30 سال ضائع کر دیے۔ اپنی چالاکی بیچ دو اور حیرانگی خرید لو۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ زندگی میں اگر بڑی جیت حاصل کرنی ہے تو چھوٹی موٹی ہار سے کبھی مت ڈرو۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو، لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے ہی جیسا سمجھتا ہے۔